اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات میں لائیو بیان ہوتا ہے، تو آج رات میں 9 بجے اسی چینل پر بہت اہم بیان ہوگا جس کا عنوان ہے شہادت حسین اور کربلا کا پیغام، کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کا پورا گھرانہ آخر کربلا کے میدان میں شہادت دینے کے لیے کیوں گیا، کیا وجہ تھی، کیا واقعہ ہے شہادت کا اور کربلا کا، یہ واقعہ بیان ہوگا، اور کیا پیغام ہے، کیا سندیش ہے مسلمانوں کے نام بلکہ پوری مانوتا، پوری انسانیت کا نام۔ بہت اہم بیان آج رات 9 بجے ہوگا، اسی چینل پر آپ لائیو ضرور دیکھیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھی آج کے اس بیان کے دیکھنے کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مودی حکومت کے خلاف، مودی حکومت یعنی بھاجپا کے ورد تحریک عدم اعتماد لانے کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ لوک سبھا میں اسپیکر نے منظوری دے دی، مختصر بحث، اور امیت شاہ کے بیان کی جو تجویز تھی اپوزیشن نے اس کو ٹھکرا دیا۔ وزیر اعظم کے بیان پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج 5واں دن ہے۔ کانگریس نے منی پور معاملے پر، منی پور میں جو گھٹنا ہوئی ہے، جی ہاں، بی جے پی کی ہی حکومت ہے اور ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے، اور لگاتار مہیلاؤں کے ساتھ جو اتیاچار ظلم ہو رہا ہے، منی پور نے ساری حدیں پار کر دی، اور منی پور کی وجہ سے پوری دنیا بی جے پی پر تھوک رہی ہے، مگر بی جے پی بڑی بے غیرت، بے شرم، نہ وہاں کا سی ایم استعفیٰ دینے کو تیار ہے، نہ ہمارے وزیر اعظم میں کوئی شرم باقی ہے، نہ وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہے۔ آخر اپوزیشن اڑی رہی اور اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کی ہوا چلائی، بات کی، لوک سبھا میں اسپیکر نے اسے منظوری دے دی ہے۔ منی پور معاملے پر بی آر ایس کی طرف سے ایک علیحدہ تحریک عدم اعتماد کا نوٹس پیش کیا گیا۔ کانگریس نے اس موقع پر کہا کہ حکومت سے عوام کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پی ایم مودی منی پور پر بیان دے، لیکن منی پور پر جو شخص گھنٹوں من کی بات میں ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرتا رہتا ہے، منی پور کے اتنے بڑے واقعے پر ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں، جبکہ منی پور کا واقعہ اتنا خطرناک کہ امریکہ
بول رہا ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے مگر ہماری پارلیمنٹ میں یہ بے شرم سرکار بحث کرنے کو تیار نہیں. اب امیت شاہ نے جو اپوزیشن کو تجویز دی تھی اپوزیشن نے ٹھکرا دیا اور اپوزیشن ملک ارجن کھڑگے کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش نے کہا کہ تمہاری کرنی اور تمہاری کہنی دونوں میں فرق ہے. تم نے کسانوں کو دھوکہ دیا, کیا کیا کیا, تو تمہاری باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور سچ ہے کہ ان کی باتوں پر بھروسہ کرنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہوگا. ناظرین, اس وقت محکمہ موسمیات کی بڑی خبر ریاست مہاراشٹر خاص طور سے ممبئی کو لے کر آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے دنوں میں بھاری بارش کی پیشن گوئی دی گئی ہے. ممبئی سمیت 7 اضلاع میں 7 ڈسٹرکٹ میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. مہاراشٹر کے 20 ضلعوں میں موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی ہے. اسکول کو چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا اور شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے اور محفوظ مقام پر رہنے کی اپیل کی گئی. وہیں پر دہلی کا حال بھی بڑا برا ہے. دہلی NCR میں شدید بارش ہوئی ہے, سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے اور اس وقت نوئیڈا کے تمام اسکول بند کر دیے گئے ہیں. ناظرین, گیان واپی مسجد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, گیان واپی مسجد سروے پر آج دوبارہ سنوائی سماعت ہوگی. الہ آباد ہائی کورٹ میں ASI کا حلف نامہ داخل کیا گیا ہے. تحقیقات سے ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچے گا, ایسا ASI کا حلف نامہ داخل ہوا ہے. الہ آباد ہائی کورٹ گیان واپی کے ASI سروے پر آج یعنی جمعرات کو اپنا فیصلہ سنائے گی. تب تک ASI سروے پر پابندی برقرار رہے گی. معاملے کی دوبارہ سماعت آئندہ کا سماعت آج 3:30 بجے یعنی جمعرات کو 3:30 بجے ہوگی. عدالت نے ASI افسر کو پیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے. وہیں پر گیان واپی مسجد انجمن انتظامیہ کی کمیٹی کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے وہ بھی منظور ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے بدھ کے روز گیان واپی انجمن انتظامیہ کمیٹی کی درخواست پر دوبارہ سماعت کرنے کی اجازت دے دی, جسے 24 جولائی کو غیر رسمی طور پر نمٹا دیا گیا تھا. ناظرین, منی پور معاملے کو لے کر پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اب آوازیں اٹھنے لگی ہے. سب بول رہے ہیں, باقی جو ہمیشہ بولتا رہتا ہے شخص بڑبڑاتا رہتا ہے, من کی بات کرتا ہے, بڑی بے غیرتی کے ساتھ بڑی بے شرمی کے ساتھ نریندر مودی خاموش ہے اور منی پور کے اتنے بڑے واقعے پر منہ کھولنے کو تیار نہیں. اور شرم بھی آ رہی نا کہ کیا بولیں گے, بلکہ اگر شرم ہوتی تو استعفیٰ دے دیتے, مگر استعفیٰ تو کبھی نہیں دیں گے. کرسی کے لیے تو پورے ملک کا ستیاج کر رہے ہیں. خیر, منی پور کے فسادات کو لے کر مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں بھی مسلم نمائندہ کونسل نے صدر جمہوریہ کے نام ایک باقاعدہ میمورنڈم روانہ کیا اور صدر جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا سے منی پور فسادات اور عصمت دری کے مجرمین کو پھانسی کا ڈیمانڈ مسلم نمائندہ کونسل نے کیا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ ریاستی حکومت کو برطرف کر کے منی پور میں صدر راج نافذ کر دیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ منی پور مسئلے کو لے کر وزیر اعظم کے بیان پر گزشتہ کل پوری اپوزیشن نے راجیہ سبھا سے واک آؤٹ کر دیا. اپوزیشن کے نعروں اور کے درمیان راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے نعروں کے درمیان راجیہ سبھا میں وقفہ سوالات اور خصوصی تذکرہ منعقد ہوا. اسمرتی ایرانی نے چھتیس گڑھ, مغربی بنگال اور راجستھان میں خواتین پر ظلم کا معاملہ اٹھایا. آئیے ناظرین, گزشتہ کل میں نے یہ اسپیشل نیوز بنایا تھا. جی ہاں, احمدیہ یا یوں سمجھے کہ قادیانی پورے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے, چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو, بریلوی مسلک کے ہو, تبلیغی, دیوبندی خیالات کے لوگ ہو, جماعت اسلامی ہو, اہل حدیث ہو, تمام کا متفقہ طور پر مسئلہ ہے کہ احمدیہ قادیانی یہ مسلمان نہیں ہیں, کیونکہ اسلام کے جو 2 بنیادی اصول ہے, عقیدے ہیں, ان عقیدوں سے ان کا عقیدہ ٹکراتا ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ احمدیہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ
गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था। और अब खबरें आ रही है कि जमीयत उलमाए हिंद ने मंगल के दिन यानी 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की एक तजवीज़ की हिमायत की। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया और कादियानियों के नॉन मुस्लिम होने की बात कही थी। इस तजवीज़ में अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम करार दिया गया। जमीयत उलमाए हिंद ने बयान जारी करते हुए कहा कि तमाम मुसलमानों ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की तजवीज़ से मुत्तफिक है। जमीयत ने अपने बयान में अहमदिया मुसलमानों के बारे में वजारत अक़लियती उमूर की राय की मुखालिफत की है। एक्चुअल में वजारत अक़लियती उमूर यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चेयरमैन स्मृति ईरानी है और स्मृति ईरानी को इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कुछ मालूम तो है नहीं, तो स्मृति ईरानी ने अहमदिया और कादियानियों को मुसलमानों में शामिल रखने की बात कही और ये कहा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की जो तजवीज़ है ये नफ़रत की मुहिम है। खुद कितनी नफ़रतें फैला चुके हो, मुल्क को जला चुके हो। जी हाँ, खैर उन्होंने कहा कि नफ़रत की मुहिम है, इससे पूरे मुल्क में तफरीक़ा पैदा होगा। अब स्मृति ईरानी के पास अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को बाकायदा ख़त लिखकर सख्ती से कहा है कि ऐसी मुहिम न चलाए। तो खैर मैडम के कहने से कुछ नहीं होता। अहमदिया और कादियानी गैर मुस्लिम हैं क्योंकि वो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानते हैं, बल्कि उनका अपना नबी और कोई ज़िंदा है। आए दिन गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि कारगिल दिवस था। कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल की लड़ाई में किस तरीके से हमारे बहादुर जवानों ने, हमारे बहादुर फौजियों ने प्यारे मुल्क वतन अजीज़ भारत को बचाया था और किस तरीके से दुश्मनों से अपनी जान पर खेल कर मुकाबला किया था, वो सब आप और हम जानते हैं। अब गुज़िश्ता कल कारगिल दिवस था। कारगिल दिवस के मौके पर तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की गई, खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले मुल्क की हिस्ट्री, मुल्क की तारीख बदलना चाहते हैं, मगर हम उन्हें बदलने नहीं देंगे। एक्चुअल में बीजेपी पूरे मुल्क की तारीख़ को बदलना चाहती है और जो लोग उस वक़्त मुल्क के गद्दार रहे हैं, अंग्रेज़ों के वफ़ादार रहे हैं, ऐसे लोगों को सिलेबस में, किताबों में पढ़ाए जाने की कोशिश बीजेपी की है और जितने वफ़ादार ओरिजिनल में रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है और बीजेपी यही घटिया हरकत करके मुल्क में नफ़रतों का माहौल बना रही है और हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी मुल्क की तारीख़, मुल्क की हिस्ट्री बदलना चाहती है, मगर हम उनको उनकी इस नापाक हरकत में कामयाब होने नहीं देंगे, बल्कि अब हम मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की एकता, मुल्क के अमन, मुल्क की शांति को बचाने के लिए अब हम सब मिलकर बीजेपी को ही बदलना चाहते हैं। आइए दिन दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली रेलवे इंतज़ामिया ने 2 करी मस्जिदें जो 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं, इनको शहीद करने और इनको गिराने के लिए रेलवे इंतज़ामिया कोशिश कर रही है। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली उच्च न्यायालय का ये हुक्म, ये आदेश जारी किया गया कि रेलवे इंतज़ामिया मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए जारी नोटिस पर कार्रवाई न करें। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली ने कुछ मसाजिद को मुबैना तौर पर नाजायज़ कब्ज़ा बताते हुए रेलवे इंतज़ामिया ने मुनहदिम करने का फैसला किया है। इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर गुज़िश्ता कल समाअत करते हुए अदालत ने रेलवे इंतज़ामिया को हिदायत दी, आदेश दिया कि वो अपनी ज़मीन से नाजायज़ ढांचों और तजावुज़ात को हटाने की कोशिशों के तहत 2 मसाजिद पर चिपकाए गए नोटिस पर कोई कार्रवाई न करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, घोटाले तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। जी हाँ,
لیکن اب عجیب گھوٹالہ آیا ہے، اور یہ بھی مودی جی ہے تو ممکن ہے، مودی جی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مودی جی ہے تو پہلی بار 70 سالوں میں لوگوں نے ننگے ہو کر باقاعدہ آندولن کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کچھ جوان مودی حکومت کے اور مودی کے خلاف سڑکوں پر ننگے ہو کے آندولن کر رہے ہیں۔ تو مودی جی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو آپ 70 سالوں میں کبھی اتنی بری حالت نہیں ہوئی تھی ملک کی کہ عورتوں کو ننگا کر کے پریڈ کروایا جائے اور ان کا ریپ کیا جائے، لیکن مودی جی ہے تو ممکن ہے، ایسا ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اتر پردیش میں بھی مودی جی یعنی بی جے پی کی سرکار ہے، تو اتر پردیش میں عجیب گھوٹالہ سامنے آیا ہے۔ اتر پردیش میں ٹماٹر کا گھوٹالہ ہوا۔ جی ہاں، اس وقت ٹماٹر سب سے قیمتی چیز ہے۔ مودی جی نے ملک کے لوگوں کے منہ سے ٹماٹر کو بھی چھین لیا۔ اب ٹماٹر گھوٹالہ اتر پردیش میں ہوا، محکمہ کسٹم کے 4 عہدیدار سسپینڈ کر دیے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسمگلنگ کر کے لائے جا رہے 3 ٹن ٹماٹروں کو ضبط کیے جانے کے بعد غیر قانونی طور پر چھوڑے جانے کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ یعنی آپ سمجھیے کہ لوگ پہلے سونے اور چاندی کے اسمگلنگ کی خبریں سنتے تھے، لیکن اب ٹماٹر مودی جی نے اتنے مہنگے کر دیے ہیں کہ ٹماٹر کا بھی گھوٹالہ اور ٹماٹر کی بھی اسمگلنگ شروع ہو چکی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جہاں برے حالات ہیں، وہیں پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صرف پیارے ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ایکچوئل میں پوری دنیا کو ڈر ہے اسلام سے، کیونکہ اسلام وہ سچا دین ہے جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے کمینے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، یا ان کی سوچ یہ ہے کہ اسلام کو دبایا جائے، جبکہ اسلام کے روشن چراغ کو بجھا دیا جائے، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ یہ اپنے منہ سے اس روشن چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے بلکہ روشن ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ جتنا بجھانے کی کوشش کریں گے، اسلام کا روشن چراغ اتنا پھیلے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ سویڈن میں قرآن مقدس کو جلایا گیا، پورے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، اور اب ڈنمارک سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی قرآن مقدس کو جلایا گیا، جس کو لے کر پیارے ملک ہندوستان میں بھی اب آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ سید معین میاں نے کہا کہ قرآن کو جلانے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور الحاج سعید نوری کا بھی بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قادیانی اسلام سے خارج ہے۔ ایکچوئل میں ملک کی حکومت ناپاک طریقے سے اب ایک اور نئی شرارت کرنا چاہتی ہے۔ قادیانی جو نان مسلم ہیں، ان کو اسلام میں داخل کر کے وقف بورڈ میں بھی گھسانا چاہتی ہے، اور وقف بورڈ کا ناجائز طریقے سے قادیانیوں اور احمدیوں کو بھی اس میں حصے دار بنانا چاہتی ہے، جس کی تمام مسلمان مخالفت کر رہے ہیں اور کریں گے۔